MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اے ایمان والو، ہے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اس سے توبہ کرنا فوراً اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اخروی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات کی تفصیل دی ہے۔ مثال کے طور پر نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، مسجد میں آنا مشکل، نماز بوجھ ہوتی ہے، تلاوت کو دل نہیں چاہتا۔ ہم نے حافظ قرآن بچوں کو دیکھا کہ اگر وہ رستے سے ہٹتے ہیں تو ان کو فقط ناظرہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ دعا دیکھو تو مانگنے کو دل نہیں چاہتا، 10 سیکنڈ کی دعا اور 15 سیکنڈ کی دعا۔ تو نیک محفلوں سے دل گھبرانا، نیکی کرنے کو جی نہ چاہنا، یہ ساری گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ ایک اور اثر گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ دل بے چین ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کے پاس جتنا مال ہو، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے پیے، جہاں چاہے سوئے، دل پریشان، ایسے لگتا ہے کہ خوشیاں روٹھ گئی ہیں۔ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں کمبل کے اندر نرم گدوں پہ لیٹا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے۔ یہ دل کی بے چینی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر زندگی میں برکت نہیں رہتی، وقت میں برکت نہیں، کام نہیں سمٹتے، صحت میں برکت نہیں، جوانی ہے اور کرونک ڈیزیزز کا شکار۔ اب اگر 22 سال کا نوجوان آ کر کہے کہ مجھے لو بیک کی پین ہے تو حیرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ 18 سال کا بچہ کہتا ہے جی میں بیٹھا اٹھتا ہوں مجھے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو صحت میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ جتنے گھر کے بندے اتنے کماتے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں ہے۔ قوت یاداشت میں برکت نہیں، کوئی بات یاد کرو تھوڑی دیر بعد بھول جاتی ہے۔ تو برکت زندگی سے نکل جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ بَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء، بے شک میرا رب دعا کو سنتا ہے، مگر قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا اختیار ہے۔ ہم بھی تو گھروں میں ایسے ہی کرتے ہیں، جو بچہ اچھی بات مانتا ہو، فرما بردار ہو، نیک ہو، ماں باپ کا دل خوش کرے، وہ آدھی بات کرے ہم پوری کر دیتے ہیں، اور جو بچہ دل دکھائے نافرمان ہو اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نافرمان بندے کی سنی انسنی کر دیتے ہیں، ورنہ تو ہم روز نماز میں کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے، عزتوں میں سے ذلت کے نقشے نکل آتے ہیں، اولاد نافرمان بن جاتی ہے،
کہتے ہیں جی کہ ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج لوگوں کے لاکھوں دینے ہیں۔ حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے، پھر نعمتیں اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں واپس، کام ادھورے رہ جاتے ہیں، وہ جی بس ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ بس حضرت بچی کا رشتہ دیکھنے لوگ آتے ہیں، خوش ہو کے بھی جاتے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں آتا۔ کاموں کا ادھورا رہ جانا، یہ گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ ان سب کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔